تمہیں کیا ہوا ٹامی؟ ایسے بکرے کی آواز کیوں نکال رہے ہو؟ لانے آپی، آج میں جس بھی گھر کے پاس سے گزرا، گھر کے اندر سے ایسے ہی بکروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، با با۔ تو بس میرا بھی دل کیا کہ بکرے کی آواز نکالوں، تو وہی کر رہا ہوں۔ ٹامی، باہر نکل کر ایسی آواز میں مت بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں قربانی کا جانور سمجھ کر اپنے گھر لے جائے اور عید والے دن تمہاری بوٹیاں بنا کر کھائے۔ ہاں ڈائنو، کوئی تمہاری طرح کا اسٹوپڈ تھوڑی ہوگا جسے یہ دکھائی نہ دے کہ میں بکرا ہوں یا پھر اچھا چلو چھوڑو، لڑائی نہیں کرو، میں تم دونوں کو اور فرینڈز آپ سب کو بھی بقرہ عید پر جانور کی اصل قربانی پر دو بھائیوں کی ایک سٹوری سناتی ہوں، پھر آپ دونوں مجھے بتاؤ گی کہ اصل قربانی کس بھائی کی تھی۔ یہ ٹھیک رہے گا، چلے لنڈی آپی جلدی سے سنائے سٹوری۔ غفور علی، جن کی گلی میں تقریباً سب نے ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریدا، مگر پوری گلی میں جن کے گھر جانور نہیں تھا تو وہ تھا غفور علی کا گھر۔ غفور علی ایک دفتر میں معمولی سے کلرک تھے، نہایت ایماندار اور سچے آدمی تھے۔ غفور علی کے گھر سے آگے 2-3 گھر چھوڑ کر ان کے بڑے بھائی شکور علی رہتے تھے، جو مالی اعتبار سے غفور علی سے کافی بہتر تھے۔ ایک دن جب غفور علی نماز کے لیے مسجد کو چلے تو شکور علی کو اپنے گھر کے باہر اپنے خوبصورت قربانی کے جانور کے ساتھ کھڑا پا کر انہیں سلام کیا، لیکن شکور علی جو اپنے بھائی کو غریب سمجھ کر ان سے ٹھیک بات بھی نہیں کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور اپنے قربانی کے بیل کو دیکھنے لگے۔ غفور علی اپنے بھائی کے اس رویے پر بہت شرمندہ ہوئے اور خاموشی سے مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو شکور علی سے پھر سامنا ہو گیا، جو اپنی گلی کے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ غفور علی نے وہاں سے خاموشی سے گزرنا چاہا، لیکن شکور علی نے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا اور اپنے بھائی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس سے پوچھنے لگے کہ غفور، کیا تم نے قربانی کا جانور ابھی تک نہیں خریدا؟ تم اپنا قربانی کا جانور کب لا رہے ہو؟ بڑا نہیں تو چھوٹا سا ہی جانور خرید لو، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ بقرہ عید پر جانور قربان کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ گلی میں بس تم ہی تو ہو جس نے جانور نہیں لیا۔ یہ دیکھا، میرا بیل 2.25 لاکھ کا ہے، خوبصورت ہے نا؟ غفور علی کو اپنے بھائی شکور علی کا یہ دکھاوا تو نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ غفور علی جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ غفور علی نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس مسجد سے واپسی پر شکور بھائی سے ٹکراؤ ہوا اور انہوں نے قربانی کے جانور کے متعلق سب کے سامنے طنز کیا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا جانور ہی خرید سکیں۔ غفور کی بیوی نے پوچھا کہ بھائی صاحب نے عید کے لیے کیا جانور خریدا ہے؟
غفور نے بیل کے متعلق بتا دیا۔ اگلے دن غفور علی دفتر میں بیٹھے اپنا کام کر رہی تھی کہ ایک بڑھیا ان کے پاس آئی اور بولی، بیٹا ذرا میری یہ رجسٹری تو بنوا دو، اس کے بدلے میں تمہیں کافی پیسے دوں گی۔ بڑھیا غفور علی کو رشوت کی پیشکش کر رہی تھی، مگر غفور علی نے بڑھیا کو بہت نرمی سے منع کر دیا اور بغیر کسی معاوضے کے ان کا کام بھی کر دیا۔ ان کے پیچھے کھڑا ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ غفور علی جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا شہروز صحن میں منہ پھولائے بیٹھا ہے۔ غفور علی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے بیٹے کی طرف آئے اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ شہروز بولا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بکرا لے کر آئیں گے مگر آپ نہیں لائے۔ دیکھے نا، شکور تایا علی کے لیے بہت بڑا بیل لائے ہیں۔ وہ مجھے جلا رہا تھا کہ دیکھو میرا بیل کتنا پیارا ہے، مگر آپ میرے لیے ایک بکرا بھی نہیں لا سکے۔ شہروز بات کرتے ہوئے رو پڑا۔ غفور علی نے اپنے بیٹے کو تسلی دی کہ بیٹا ایک دو دن صبر کر لیں، ہم تنخواہ آنے پر بکرا ضرور لائیں گے۔ شہروز کو تسلی دے دی مگر خود کو نہ دے سکے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہروز کی خواہش کیسے پوری کریں۔ غفور علی نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے نکال کر گنے تو پورے 5,000 تھے۔ 5,000! لڑنی آپی، اس میں تو صرف بکرے کا چارہ ہی آئے گا، پورا بکرا نہیں۔ ٹامی، غفور علی مایوس ضرور تھی لیکن نا امید نہیں۔ اگلے روز جب وہ دفتر گئے تو افسر نے بلایا۔ غفور علی نے سوچا کہ شاید کسی نے شکایت لگائی ہے میری۔ وہ ڈرتے ڈرتے افسر کے پاس پہنچے۔ آؤ غفور علی، بیٹھو، تم یہ بتاؤ کہ کل تم نے اس بوڑھی عورت سے رشوت کیوں نہیں لی تھی؟ غفور علی نے کہا کہ میں رشوت اور بے ایمانی کے سخت خلاف ہوں اور کسی بھی حال میں حرام مال قبول نہیں کرتا۔ میں اپنی ایمانداری سے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو افسر بولے، غفور علی، آج اللہ نے تمہیں تمہاری ایمانداری کا انعام دے ہی دیا۔ حکومت کا ایک نمائندہ خفیہ نگرانی کے دوران تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہو کر گیا ہے۔ اس نے تمہیں ترقی دینے اور بونس تنخواہ کے علاوہ دینے کا کہا ہے۔ یہ رہی تمہاری تنخواہ اور یہ بونس۔ ہماری خوشی کے غفور علی سے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ غفور علی نے افسر کا شکریہ ادا کیا اور کام پر لگ گئے۔ اب ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ آسانی سے بکرا لے سکتے تھے۔ وہ بکرا لے کر گھر پہنچے تو ان کی بیوی اور بیٹا بہت خوش ہوئے۔ ان کے بھائی شکور علی نے ان پر طنز تو کیا ہی تھا مگر غفور علی نے صبر کیا اور حلال کمانے کو ہی ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ اب غفور علی نے بکرا عید پر اپنا جانور اللہ کی راہ میں بہت خوشی سے قربان کیا اور گوشت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر رکھا اور باقی 2 حصوں کو رشتہ داروں اور مستحق لوگوں میں بانٹ دیا۔ غفور علی کے گھر کے باہر مستحق لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔
اور وہ ان کا حصہ انہیں دے رہے تھے، لیکن ادھر شکور علی کے گھر کے باہر اگر کوئی مستحق گوشت لینے بھی آتا تو شکور علی اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتے۔ لڑنی آپی، لگتا ہے شکور علی نے سارا گوشت اپنے فریزر میں ہی رکھ لیا ہوگا، اسی لیے تو ہر مستحق ان کے دروازے سے خالی لوٹا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈائنا، ٹمی، ان دونوں بھائیوں میں اصل قربانی کس کی تھی؟ غفور علی کی یا پھر شکور علی کی؟ غفور علی کی، کیونکہ اس نے جانور کی قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی۔ ہاں، اور غفور علی نے گوشت کو ویسے ہی تقسیم کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی 3 برابر حصوں میں۔ ہاں جی ہاں فرینڈز، غفور علی کی قربانی ہی اصل قربانی تھی۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا فرینڈز۔ بائے۔